العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ آج اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، ارشاد فرمایا کہ تم ان سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے قتل کے ذریعے انہیں عذاب دے گا، یعنی کفار کو، اور انہیں قید میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ان پر غلبہ تمہیں عطا فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی ٹھنڈا کر دے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے پورے فرمائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی ساری خبریں سچی ثابت ہوئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ثبوت واضح تر ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے اپنا بدلہ لینا، جس سے مسلمانوں کے دلوں کا رنج نکل جائے، جائز ہے، بلکہ بعض اوقات بدلہ لینا ضروری ہے، مگر ظلم و زیادتی نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کفار سے بدلہ لینا درست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جتنی خبریں عطا فرمائی تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنی خبریں اپنے صحابہ کرام کو دکھائی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے وہ ساری سج کر دکھائی تھیں کہ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زائد کفار آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی اور ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا تھا۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرما دے گا اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی کہ بعض اہل مکہ کفر سے باز آ کر تائب ہو گئے۔ یہ خبر بھی ایسے واقع ہوئی، چنانچہ حضرت ابو سفیان، عکرمہ بن ابو جہل، سہل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرف با اسلام ہوئے اور اپنے کفر سے انہوں نے توبہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس توبہ کی خبر دی، تو ان لوگوں نے واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر ارشاد فرمائی تھی اسی پر انہوں نے توبہ کی، اپنے کفر سے باز آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آگے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم سے جہاد کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا اور ان لوگوں کو ان کی پہچان نہیں کروائی جو تم سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا۔ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں مخلص ہو یا نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے ہر حال کو جانتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دعوی ایمان کی صداقت کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر مشکلات ڈالتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ایمان کے اندر ثابت قدم رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، یہ صابر ہے یا نہیں ہے، مشکلات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی آ جائے، دینی لحاظ سے آئے، دنیاوی لحاظ سے آئے، تو انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مصیبتیں، مشکلاتیں ڈال کر اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے
کہ یہ میرا بندہ خوشی میں جس طرح مجھے یاد کرتا ہے، کیا مشکلات کے اندر بھی میری طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جو بھی حال ہو جائے، ہر حال کے اندر انسان کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دیا جائے۔ نیز اس آیت میں مسلمانوں کو مشرکوں سے دلی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان کفار سے دوستی نہ کریں، کہ کفار مسلمانوں کے جو ہے کھلے دشمن ہیں۔ اگرچہ ظاہراً دوستی ہو جائے گی، لیکن دل کے اندر جو ہے کفار کا کفر ہی ہوگا، وہ ہر حال سے کوشش کرے گا کہ مسلمان کو کسی طرح بھی تکلیف پہنچا جائے۔ تو قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان کسی بھی کافر سے دوستی نہ کرے، اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ کفار کو مسلمان اپنے راز نہ بتائیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو مسلمان چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تمام کی تمام عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ فرمایا کفار سے دوستی کر کے ان سے عزتیں ان کے پاس ڈھونڈتے ہو، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس سے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور ان کے مقاصد سے خبردار ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت درست رکھنے پر خوب توجہ دے کہ جو اعمال کر رہا ہے اس پر اس کی نیت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو، انسان کے دل کے اندر کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، تو فرمایا اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ بندہ مومن کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو۔ تو جس طرح انسان کا ظاہر ہو، باطن بھی اسی طرح ہونا چاہیے، جس طرح باطن ہو ظاہر بھی انسان کا اسی طرح ہونا چاہیے، دل میں کچھ ہو ظاہراً کچھ ہو، تو فرمایا اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی ان مذکورہ بالا آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔